ساتواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنی چاہیے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھیں۔ آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جو دین ہے، بس وہی تمہارے لیے کافی اور شافی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز تمہارے لیے کافی اور شافی نہیں ہو سکتی۔ نبی کی تعظیم یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ نبی کی تعظیم اگر تم نہیں کرو گے تو پھر تم نبی کی مخالفت کر رہے ہو۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول نبی کو مانتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، نبی کی اطاعت کرنا، یہ نبی کی تعظیم ہے۔ نبی کی اتباع کرنا یہ نبی کی تعظیم ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، لیکن عمر میں تھوڑے سے بڑے تھے، زیادہ بڑے نہیں تھے، تھوڑے سے بڑے تھے۔ کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہمیں بتلائیے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا، ذرا غور کیجئے، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ ان کا جواب دیکھیے کیسا اعلیٰ اور عرفہ جواب دیا، تعظیم کرتے ہوئے کہا ویسے بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن عمر میں میں بڑا ہوں۔ ویسے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، عمر میں میں بڑا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ تعظیم میں، ادب میں، احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننے میں بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، عمر میں میں ان سے بڑا ہوں۔ فہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شریعت میں، دین میں وہ بڑے ہیں، میں ان سے چھوٹا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف آئے تو انصار کے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ کچھ نظریں وہ میری طرف ہیں، شاید وہ مجھے اللہ کا رسول سمجھ رہے ہیں۔ تعظیم کا انداز کیا تھا، تعظیم اس وقت ان کو کیا حکم دیتی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ اپنی چادر اپنے سر سے لی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر چادر کر دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر چادر کر دی تاکہ جو نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں ان کو پتہ چل جائے میں تو اللہ کے رسول کا غلام ہوں، خادم ہوں، اصل میں اللہ کے رسول اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ان کی تعظیم ہے، یہ ان کا ادب و احترام ہے۔ نبی کے فرامین کو ماننا، پھر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، نبی کے شہر کی تعظیم کرنا، نبی کے مکہ کی تعظیم کرنا، نبی کی مساجد کی تعظیم کرنا، نبی کے صحابہ کرام کی، نبی کی ازواج کی، نبی کے بنات طیبات کی تعظیم کرنا، ان ساری چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، جس کو ہم حق آج کل ادا نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نبی کے فرامین ہیں ہم تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جب نبی کے فرامین کی میں مخالفت کروں گا تو پھر میں نبی کی تعظیم کس طرح کر سکتا ہوں؟ سنت مجھے کہتی ہے کہ تم اس طرح نماز کی ادائیگی کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں اپنے ائمہ کرام، اپنے مشائخ، اپنے علماء کرام کی بات کو مانتے ہوئے میں ان کی مرضی کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں۔ مجھے بتلائیے، مجھے تعظیم کا حکم دیا گیا ہے کہ نبی کے فرامین کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرو، یہ نبی کے حقوق میں شامل ہے۔ میں نبی کے فرامین کی مخالفت کروں گا تو پھر میں کیا نبی کی تعظیم کروں گا یا نبی کی مخالفت کروں گا؟ یہ میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے
ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی بھی شخص نبی کے فرامین کی مخالفت کرتا ہے، ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ اس کو بتلائیں، اس کو روکیں، اس کو ٹوکیں، اس کو کہیں کہ نبی کی حدیث یہ کہتی ہے، نبی کی سنت یہ کہتی ہے، نبی کا عمل یہ کہتا ہے، تو نبی کے عمل، سنت اور حدیث کے خلاف جا رہا ہے، لیکن میں اس کو کچھ بھی کہتا نہیں۔ اور پھر میں دعوے دار ہوں نبی کے ساتھ محبت کا، اور پھر میں دعوے دار ہوں کہ میں نبی کی تعظیم کرنے والا ہوں۔ دراصل میں ہی نبی کی تعظیم نہیں کرتا، جس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی نبی کی تعظیم نہیں کرتے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں کو ٹٹولنا پڑے گا، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ ہمارا کیے جانے والا کوئی بھی عمل اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کا احتساب کرنا پڑے گا کہ میرا یہ عمل نبی کے عمل کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر نہیں رکھتا تو پھر مجھے اپنے عمل کو نبی کے عمل کے ساتھ مطابقت والا بنانا پڑے گا، پھر میں دنیا میں کامیاب ہوں، ورنہ میرا دنیا میں رہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ 8واں حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ یہ بڑا ہی اہم حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انسان کے ایمان کو محبت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک تم اللہ کے رسول کو اپنی اولاد، اپنے والدین اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں سمجھ لیتے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ تم ان 8 چیزوں کے ساتھ محبت کرو گے تو پھر تم اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے نبی کے ساتھ محبت کرنے کا۔ کہا قل، ان کو کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، 5 چیزیں، وعشیرتکم واموال اقترفتموها، تمہارے اموال جن سے تم بڑی زیادہ محبت کرتے ہو، وتجارت تخشون کسادها، اور تمہاری تجارت جن کا مندہ پڑنے کا تمہیں افسوس ہوتا ہے، تمہیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ میری تجارت کہیں مندے کی طرف چلی نہ جائے، اور تمہارے گھر جن سے تم بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ یہ 8 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اگر تمہیں یہ 8 چیزیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر تم اللہ کے منتظر رہو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ اگر قرآن مجید کی اس حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ انسان کی محبت مال کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تجارت کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں محبت کے اعتبار سے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جمعے والے دن جب جمعے کی اذان کہہ دی جائے تو اپنی تجارت کو ترک کر دو، چھوڑ دو، اور جلدی جلدی مسجد کی طرف آ جایا کرو۔ اپنے بازاروں کے حالات دیکھ لیجئے، یہاں سے باہر جائیے۔ نبی کے ساتھ محبت کا اظہار میں بتلا رہا ہوں کہ ہم بھی نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام بھی نبی کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ ان کا معیار کیا تھا؟ سمعنا و اطعنا۔ جب ان کے سامنے نبی کی کوئی بھی بات آ جاتی اسے سنتے اور فوراً اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے۔ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے کہ جمعے کے دن جب اذان دے دی جائے تو پھر تم کیا کرو؟ اپنی تجارت کو ترک کر دو، چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ ابھی جا کے بازاروں کو دیکھ لیجئے، بازار بھرے ہوئے ہیں اور مساجد خالی ہیں۔
ہم کب مسجد میں آئیں گے؟ جب خطبہ ختم ہو جائے گا اس وقت ہم مسجد میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہاری تجارت، تمہارے اموال یہ نبی سے زیادہ تمہیں محبوب نہیں ہونے چاہیے۔ تو میری تجارت مجھے اگر نبی سے زیادہ محبوب ہو گئی تو پھر مجھے اپنے محبت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں۔ میرا نبی کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ ہے، جو میں دعوے دار ہوں محبت کا، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے، ہمیں پتہ ہے، میں یہ یقین کے ساتھ بات کہتا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نبی کے ساتھ محبت جھوٹی اور کھوکھلی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں۔ اصل میں یہ پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے۔ ہم جب ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، ہم اس وقت اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے تابع کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ میں تکبر میں ہوں، میں بڑا ہو چکا ہوں، یا مجھے اس بات کا یہ میرے دل کے اندر خیال ہے کہ میں ایسے ہی بخشا جاؤں گا؟ کیا میرے ذہن کے اندر گمان ہے میرے بھائیوں؟ حالانکہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ سمعنا و اطعنا، میرے سامنے جب حدیث آئے میں اس کو سنوں تو اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں، اس کی اطاعت کرنا شروع کر دوں۔ اصل میں کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمارا دشمن بنایا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، میں اپنے بڑے خطبات میں یہ بات کو بیان کر چکا ہوں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے اور ہماری دشمنی کے ساتھ وہ ہمیں گمراہ کرتا جا رہا ہے، ہمیں اللہ کے دین اور نبی کے فرامین سے دور کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ دشمنی کا اظہار نہیں کرتا۔ میری دشمنی اس کے ساتھ کیا ہے کہ میری محبت اللہ کے دین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، میرا لگاؤ دین کے ساتھ زیادہ ہو جائے، میری محبت نبی کے ساتھ زیادہ ہو جائے، میں نبی کے اپنے عملوں کو نبی کے عمل کے ساتھ زیادہ مطابقت کرنے والا بنا لو۔ میں علم کو سیکھوں، میں حدیث کو سیکھوں، میں قرآن کو سیکھوں، لیکن افسوس کی بات کہ میں اپنی تجارت میں مشغول ہوں، میں اپنی زندگی کے معمولات میں مشغول ہوں، شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے اور اسی کے مطابق میں اپنی زندگی گزارتا چلا جا رہا ہوں، اور میری اسی طرح راتیں گزرتی ہیں، اسی طرح دن گزرتے ہیں، اسی طرح میرا ایک دن، 2 دن، مہینے، سال، پتہ نہیں 40 50 70 سال کے ہو گئے ہیں، اور یقین بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اگلا سانس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ لیکن افسوس کی بات کہ ہم اب بھی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب بھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شیطان کے ساتھ ہماری اتنی محبت ہے، شیطان کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو، اللہ کے نبی کے حقوق کو، اللہ کی بات کو ہم ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور دعویٰ ہمارا کیا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ہمارا دعویٰ سچا کب ہوگا؟ جب میرے عمل سے، جب میری عبادت سے، جب میرے معاملات سے نبی کی محبت ظاہر ہوگی، جب میرے عمل نبی کے عمل کے ساتھ مطابقت والے ہو جائیں گے، جب میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والا بنوں گا، میں دیکھوں گا کہ میرے یہ اعمال نبی کے عمل کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اپنے وضو کو دیکھ لیجئے، نماز کو دیکھ لیجئے، کتنی دیر سے ہم وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ حکم کیا ہے کہ نماز کے بغیر، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، وضو کو نماز کی کنجی قرار دیا گیا۔ اب اگر وضو درست نہیں ہوگا تو میری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ میں پہلے دن سے وضو کرتا چلا آ رہا ہوں، نبی کی مخالفت میں وضو کر رہا ہوں، میرے ساتھ بیٹھنے والا شخص وہ وضو میرے
وہ اینٹی کر رہا ہے، میرے مخالف کر رہا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ یار یہ وضو کس طرح کر رہا ہے، میرا وضو کس طرح ہے، یا اس کا وضو درست ہے یا میرا وضو درست ہے۔ کیا کبھی ہم نے تحقیق کرنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے جانچنے کی کوشش کی؟ کبھی پرکھنے کی کوشش کی؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں دین کے ساتھ محبت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کے فرمان کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ بس ہمارے ذہن کے اندر ایک بات ہے کہ ہم اس دنیا کے اوپر آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ صبح اٹھنا، اپنی دکان کی طرف چلے جانا، سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے دکانداری کرنا، رات کو تھکے ہارے گھر آنا، گھر آ کے روٹی کھانا، اپنے بچوں بیوی کے ساتھ بیٹھنا اور بعد میں سو جانا۔ یہ میری زندگی ہے اور اسی زندگی کو میں کرتا چلا جا رہا ہوں۔ مال میری زندگی ہے، گھر کا حصول میری زندگی ہے، بینک بیلنس میری زندگی ہے۔ اللہ کی قسم یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی تمہیں کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر فائدہ دے گا تو تمہارا عمل دے گا، اگر تمہیں فائدہ دے گا تو تمہارا عمل دے گا۔ نبی مجھے حکم دیتے رہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ نماز کی ادائیگی کریں، ہماری نماز کی ادائیگی میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ لیکن کبھی بھی کسی نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی؟ کسی نے پرکھنے کی کوشش کی کہ یار یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز کا طریقہ اس کی نماز سے مختلف کیوں ہے؟ کبھی کسی نے کوشش کی؟ نہیں کوشش کرتے۔ کیوں؟ دین کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے۔ بس ہماری زندگی اسی طرح گزرتی جا رہی ہے۔ خدا را اس سوچ کو بدلیے، اپنے اس نظریے کو بدلیے، اس فکر میں آئیے کہ میں نے مر جانا ہے، پتہ نہیں اللہ نے مجھے زندگی دینی ہے یا نہیں دینی۔ میری پہلے جو زندگی گزر گئی اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، آئندہ سے اس بات کا صمیم ارادہ کریں کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک گھڑی اگر گزرے گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے گی۔